ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بہت کردار مختلف طبقات سماج نے تحریک پاکستان میں ادا کیا، تو اس میں خواتین کا کردار بہت نمایاں ہے، نوجوانوں کا۔ جی بالکل، خود آپ کے والد ماجد کا اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، اجر دے، جی ایک نوجوان کی حیثیت میں قائد اعظم کے ساتھ محافظ کے طور پر کیا کردار رہا ان کا، آپ فرمائیے۔ پہلے تو میں خواتین میں، کیونکہ ابھی تک ہم نے نام نہیں لیا، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا، میرا خیال ہے کہ وہ اگر جس طرح انہوں نے ایک بہن کی حیثیت سے سپورٹ کیا گھر سے، اور پھر اس کے بعد ایک مضبوط عورت کی شکل میں جس طرح وہ باہر آئیں، اور ان کو دیکھ کر پھر اور خواتین باہر آئیں، اور پھر ایک مسلم وومن فیڈریشن، پوری مسلم لیگ وومن فیڈریشن بنی، اور انہوں نے جلسے جلوس کیے، اور ہر جگہ وہ آگے ہوتی ہیں۔ اچھا، آج سے 78 سال پہلے یہ بڑا مشکل، یہ بہت مشکل، آپ دیکھیں نا، اب اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھے لکھے جو طبقہ ہے وہی کام کر رہا ہے آگے ہو کے، اور جو گاؤں میں بیٹھی ہے اس کو کیا پتا۔ بالکل، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ بھی لوگوں کے دروازے کھٹکا کے اپنی ساتھی کو نکالتی تھی، اور پھر جلسے جلوس ہوتے تھے۔ اور اس سے پہلے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی جو والدہ تھی، ان کا اتنا کنٹریبیوشن، اور اس کے ساتھ پھر جتنی میں کہتی ہوں کہ ایک لیڈرشپ تو ہوتی ہے، جی، لیکن لیڈرشپ اگر وہی اچھی لیڈرشپ ہے جو نیچے پینیٹریٹ کرے اپنی چیزوں کو، ایگزیکٹلی۔ اور جب خواتین نکلیں تو خواتین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بچے بھی تھے، جی، اور پورا کنبہ تھا، کیونکہ ایک مرد نکل جانا اور ہے، اور خاتون کا نکلنا مطلب ہے پورے گھر کا نکلنا۔ بالکل بالکل۔ اور اس میں بلکہ بہت جگہوں پہ ان کے ذکر ہیں، ان کے جلسوں کے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ 1947 میں دہلی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا خواتین کا، اور جب انہوں نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اور ہمارا پاکستان کا جھنڈا تھا، اور خواتین یہ کہتی تھی کہ آپ ہمیں گرا سکتے ہیں پر ہم جھنڈے کو کیا بات ہے، واہ واہ، there was like these kind of things جس سے آپ کو جذبہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا۔ اور پھر ہجرت، جی، ہجرت ایک بہت مشکل چیز ہے۔ آپ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، آپ اپنا سامان چھوڑتے ہیں، اور آپ بے سب و سام ہو کر نکل پڑتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ پہنچیں گے، کیا بنے گا، پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اور کتنے پہنچیں گے۔ سو اس میں عورت کا کردار صرف اس کا باہر نکلنا نہیں ہے، اس کا اپنے گھر کے مردوں کو حوصلہ دینا، ہمت دینا بھی تھا۔ اس کے بعد آپ بات کریں نوجوانوں کی، تو یقیناً نوجوانوں کے بغیر تو شاید یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور قائد اعظم نے بھی اور حضرت علامہ اقبال نے بھی فوکس نوجوانوں پہ رکھا، اور اس کی وجہ وہی ہماری طاقت بنے۔ میرے والد صاحب ملک عبدالقیوم صاحب جو تھے، ہی واز ان مسلم اسلامیہ کالج میں، تو جب قائد اعظم لاہور آیا، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، ہاں جی، تو جب قائد اعظم لاہور آیا کرتے تھے تو وہ جہاں اسٹے کرتے تھے، تو ان اسٹوڈنٹس کو تھوڑے عرصے کے بعد ان کو گارڈ کی شفٹس دی جاتی، یا تو ممدوٹ ولا میں یا فلیٹیز ہوٹل میں، اور وہ پھر اسٹوڈنٹس ان کو گارڈ کرتے ہیں، رات کو بھی کرنا، دن میں بھی کرنا۔ تو اکثر والد صاحب یہ بتایا کرتے تھے، کوئی تصویر بھی ہے آپ کے والد جی ہے، میں نے شیئر کی تھی، اچھا ماشاءاللہ، سکرین پہ نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، تلوار پکڑی ہوئی اور بیٹھے ہوئے، کیا بات۔ تو ان سے کئی دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے پھر یہ بات بتائی کہ قائد اعظم بہت بے چین ہوتے تھے، اور پوری رات باہر چہل قدمی کرتے تھے، اور پھر کئی دفعہ آ جاتے تھے بچوں لڑکوں کے پاس اور ان سے پوچھتے، اور یوزلی وہ جو بلاتے تھے ان کو ینگ مین، کہ ینگ مین اب بتائیں گے، ان کا موٹیویشن سٹارٹ ہی ود ینگ مین ہوتا تھا۔ تو کہتے تھے کہ وہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ اگر ہم نے ان کے قریب دیکھ لیا یا ان کے پاس آ گئے تو ہم ایک ہوتا ہے نا آپ کے اندر وہ چیز آ گئی ہے، تو وہ چیز ایک صحت تھا، ایک وہ تھا جس میں وہ بچے اس میں اس وقت کے جوان ڈوب جاتے تھے۔ سو ایک یہ تھا، اور ایک آپ نے صحافیوں کی بات کی تھی، تو صحافیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ مولانا ظفر کا جو زمیندار، جی بالکل، ان کا جو اخبار تھا، خاص طور پہ پارٹیشن سے پہلے جتنا ہندو پروپیگنڈا تھا، اور جو انگریزوں کی ہمارے پہ جبرن طریقے تھے، تو اس کا جواب زمیندار اخبار نے دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کمال کی بات ہے، آپ کے بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کا تو ایک پورا اخبار جس کا نام ہی ہندو تھا، جی بالکل، یعنی آپ اندازہ پروپیگنڈا کے لیول دیکھیں آپ، اور اس کو فائنانس بہت اچھا کیا، بہت زیادہ۔ تو ہم نے جو اس کے جواب میں زمیندار تھا، اس نے اس وقت کو بہت دیا، اور زمیندار نے ایک نعرہ دیا تھا جو کہ بہت مشہور ہوا تھا کہ جی ہمارا حق ہے اور ہم لے کر رہیں گے، اور وہی نوجوانوں نے پکڑا تھا۔ تو
کوئی ایک طبقہ نہیں تھا. اور ابھی آپ نے علماء کا ذکر کیا, اگر وہ بھی سائٹ کور نہ ہوتی تو ہم آج یہاں آزادی سے اس 78 جشن کو نہ منا رہے ہوتے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, بہت شکریہ.